خلافت عثمانیہ کا خواب دیکھنے والے جلد یہ جان جائیں گے کہ ان کے خواب ٹوٹنے والے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے واضح اعلان آتا ہے، ترکی کو 3 اطراف سے گھیرنے کی منصوبہ بندی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، اور اسی دوران یہ بڑی خبر سامنے آتی ہے کہ اردگان ہنگامی بنیادوں پر دورہ کر رہے ہیں ایران کا، جہاں وہ ممکنہ طور پر ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ پوری خبر کیا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 25 دسمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ معاملہ ہے 2011 سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 2011 سے اسرائیل، گریس اور سائپرس مل کر ایک انرجی الائنس بناتے ہیں، جو جا کر 2016 میں کسی حد تک پکا ہوتا ہے اور اس کے اندر مزید سیکیورٹی الائنس بھی بن جاتا ہے، اور اب آ کر رہی سے کسر بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے پوری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ماجرا یہ ہوا کہ بحیرہ روم، جس کے ساتھ اسرائیل بھی لگتا ہے، گریس بھی لگتا ہے، سائپرس بھی لگتا ہے، ان تینوں ممالک نے فیصلہ کیا کہ بحیرہ روم میں تو بے شمار قدرتی طور کے اوپر گیس کے ذخائر ہیں، ہمیں کیوں نہ یہ گیس ذخائر جو ہے وہ نکالنے چاہیے، اور یورپ کی مارکیٹ جو کہ ایک بڑی مارکیٹ ہے اور انہیں چاہیے بھی، انہیں ضرورت بھی ہے، ہم انہیں بیچیں اور اس سے ہماری معیشت کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن ہم یہ کام تینوں مل کر کریں، کیونکہ تینوں کی سرحد کے ساتھ ساتھ بالکل جڑتا ہے بحیرہ روم، لہٰذا اس چیز کے اوپر اتفاق کر لیا جاتا ہے۔ پہلے یہ انرجی الائنس کی صورت میں سامنے آتا ہے، پھر 2016 کے اندر اس میں سیکیورٹی الائنس بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اور اب آ کر مزید اس ایگریمنٹ کو پکا کیا گیا، جس کے اندر انرجی الائنس پلس سیکیورٹی الائنس ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ سیکیورٹی الائنس کو نیٹو طرز کا ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ، یہ اس قسم کی نوعیت کا ہوگا، بلکہ یہ ماجرا کیا گیا ہے کہ جو سیکیورٹی الائنس ہوگا اس کے اندر انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی اسرائیل، گریس اور سائپرس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں جو تینوں ملک کی جو افواج ہیں وہ مل کر آپ کو مشترکہ طور کے اوپر مشقیں کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، ٹیکنالوجیز کا تبادلہ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ نقطہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ترکی کے سائپرس اور گریس کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، اور انہی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اسرائیل کا بھی۔ اب یہاں پر ترکی کو یہ بات بری بھی لگتی ہے، ترکی یہ کہتا ہے کہ بحیرہ روم کے ساتھ تو میری بھی سرحد لگتی ہے، میرے پاس بھی کچھ ایسا حدود ہے سمندر کی جہاں پر گیس کے ذخائر موجود ہیں، تو مجھے اس ایگریمنٹ کے اندر شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ لہٰذا ترکی بھی اپنا ایک پتہ کھیلتا ہے اور وہ لیبیا کے ساتھ جا کر ایک ایگریمنٹ کر لیتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ 2019 کے اندر آتی ہے کہ ترکی اور لیبیا تعلقات بڑھاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اور ترکی اور لیبیا مل کر بحیرہ روم کے اندر اپنی ایک لکیر کھینچ لیتے ہیں کہ یہ ہماری حدود ہے اور ہم یہاں سے خود ہی گیس نکالیں گے اور یورپ کو سپلائی کریں گے۔ اب یہاں سے معاملہ جو ہے مزید شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات آپ نے بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ لیبیا کی میں اس حکومت کی بات کر رہا ہوں جس سے یو این سپورٹ کرتا ہے، گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی۔ ابھی حال ہی میں جو فیلڈ مارشل سعید عاصم منی کی طرف سے لیبیا کا دورہ کیا گیا، اور حفتار جو وہاں کے ایک ڈکٹیٹر بھی ہیں، وہ بھی فیلڈ مارشل ہیں، ان کی طرف سے ریسیو کیا گیا۔ میں ان کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، ان کے متبادل جو ایک اور نظام ہے جسے عالمی سطح کے پر حمایت حاصل ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ترکی کے اچھے تعلقات ہوئے، لہٰذا ترکی اور لیبیا کی حکومت مل کر مشترکہ طور پر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں اس ایگریمنٹ کے اندر شامل نہیں کیا گیا تو ہم مل کر یہ کام کر لیتے ہیں، کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ہماری بھی تو حدود لگتی ہے۔ اب بحیرہ روم آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ہے، ایک سائڈ سے اسرائیل لگتا ہے، گریس لگتا ہے، سائپرس لگتا ہے، ترکی لگتا ہے، اور لیبیا بھی لگتا ہے۔ اب معاملہ یہاں پر آ کر مزید خراب ہوتا رہتا ہے، اب اس میں غزہ والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے، لفظی تکرار بھی ترکی اور اسرائیل کی جاری و ساری رہتی ہے۔ اب اس کے اندر معاملہ اس حد تک آ گیا کہ ابھی ریسنٹلی جو بیان کچھ سامنے آئے ہیں اسرائیل کے کچھ وزراء کی طرف سے اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی طرف سے، جو کہ مختلف میڈیا آؤٹلیٹ کے اندر رپورٹ بھی ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی سلطنتیں، امپائرز بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں، خلافت عثمانیہ کا بھی ذکر کیا گیا، ایسی چیزوں کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے خواب جلد ٹوٹنے والے ہیں، ایسی چیزوں کے حوالے سے رپورٹ ہوتا ہے۔ اور جب ایسے جو بیان آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک اور جو بیان ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سرکاری سطح کے اوپر اس کو آن کیا گیا، لیکن کچھ تجزیہ کار مبصرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ترکی جو اپنا علاقائی سطح کے اوپر اپنی فوج کو پھیلانا چاہ رہا ہے یا پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ ہم کسی صورت بھی نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اپنے تمام اتحادیوں کو ساتھ ملا کر اس ایجنڈے کو یا اس ارادے کو، ترکی کے اس ارادے کو ہم ناکام بنائیں گے۔ اب یہ ہے ایک لفظی کشیدگی اور اس کا ایک پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہوا کیا؟ اب جب سچویشن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے ترکی اور اسرائیل کے درمیان، اسی دوران یہ خبر سامنے آتی ہے، فارس نیوز بھی اس کو رپورٹ کرتا ہے اور دیگر میڈیا آؤٹلیٹ بھی اس کو رپورٹ کرتے ہیں
کہ ترکی کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ وہ ایران کے دورے پر ہیں. شاید ان کا کل ہی یہ وزٹ آفیشیل جو تھا وہ ختم ہوا ہے. اس دورے کے دوران ان کی طرف سے جو کچھ الفاظ کہے گئے وہ ان کے اوپر بڑی زیادہ حد تک جو ہے نا وہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور وہ اردو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ منوان جو الفاظ تھے وہ کیا تھے. انہوں نے یعنی ترکی کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے ایران کی عسکری حکام سے ملاقات کے دوران یہ کہا کہ ایران ہمارے اپنے گھر جیسا ہے اور ایران کی سلامتی ترکی کی سلامتی ہے. یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں، یہ غیر معمولی الفاظ ہیں. اور اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی اور ایران کے درمیان بھی کسی حد تک ٹینشن رہی. ہم نے اس کے اوپر بھی ایک تفصیل سے ویڈیو بنائی تھی. اردگان کی جس قسم کی پالیسی ہیں، خارجہ پالیسی کو لے لیں یا عالمی سطح کے اوپر پالیسی لے لیں، مثال کے طور پر میں تھوڑا سا اگر آپ کو 1 سے 2 پوائنٹ سمجھا سکوں کہ ترکی اور ایران کی ٹینشن عموماً کیوں رہتی تھی اور ترکی اور ایران کیوں اس حد تک قریب نہیں ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ترکی ہمیشہ ڈبل پلے کرتا رہا. جیسے مثال کے طور پر ایک طرف اپنی سرزمین پر رشیا اور یوکرین کے مذاکرات بھی کرواتا تھا، دوسری سائڈ کے اوپر یوکرین کو اپنے ڈرون بھی بیچا کرتا تھا. اور یہ وجہ تھی کہ پیوٹن یا روس کی آرمی کی طرف سے ترکی کے اہداف کو بھی یا ان کے جو مفادات ہیں انہیں بھی نشانہ بنایا جاتا تھا. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ترکی اور اسرائیل کے ساتھ بھی ایک اچھے تعلقات سے ایک بہت بڑا سفارت خانہ ترکی کے اندر ہی اسرائیل کا کھلا ہوا ہے. گیس کی تجارت بھی ہوتی ہے، تجارتی سطح کے پر باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ترکی کے صدر اردگان کے پر ہمیشہ یہ بات کی جاتی تھی کہ آپ تقاریر کے اندر باتیں کچھ اور کرتے ہیں لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کو نظر کچھ علیحدہ آتی ہیں. اسی وجہ سے ترکی اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ اس حد تک نارمل نہیں ہو سکے ہیں. لیکن اب آ کر سچویشن اس حد تک خراب ہو رہی ہے چونکہ ترکی کو اب یہ سمجھ آ چکا ہے کہ اس خطے کے اندر تنہا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اور جس طرح کا منصوبہ اسرائیل بناتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، اور اس منصوبے کو عالمی سطح کے اوپر بالخصوص امریکہ کی طرف سے حمایت بھی حاصل ہے کہ جو اسرائیل نے سائپرس اور گریس کے ساتھ بھی مل کر کیا ہے. اسی لیے ترکی کی ٹینشن بھی آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جہاں پر معاملہ اسرائیل کا آ جائے وہاں پر امریکہ کوئی علیحدہ لائن نہیں لیتا، چاہے ترکی نیٹو کا رکن ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے ترکی اب اپنی تیاری کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور اسی دوران ترکی کے جو وزارت خارجہ ہے وہ اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، گو کہ ابھی تاریخ اور دن کا تعین نہیں کیا جا سکا، لیکن یہ خبر البتہ حتمی ہو چکی ہے کہ اردگان جلد ہی ایران کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. اور جہاں پر وہ ایران کے اعلیٰ حکام سے سیاسی حکام سے ملاقاتیں کریں گے تو وہیں پر وہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کے ساتھ بھی خصوصی ملاقات ان کی متوقع ہے. لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہے، لیکن خبریں ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو مڈل ایسٹ کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کو یکسر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس ساری چیزوں کے اندر جہاں پر میں نے یہ بات کہی کہ اسرائیل کے کچھ وزراء کی طرف سے یا کچھ مبصرین تجزیہ کار یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم ترکی کے یہ جو عزائم ہیں علاقائی سطح کے اوپر اپنی فوج کو پھیلانے کے، ہم یہ انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر. اور اسی دوران اس خبر کا بھی سامنے آ جانا کہ لیبیا کے آرمی چیف کا جہاز ترکی کے اندر ہی کریش ہو جانا، اب اس میں بھی بہت زیادہ تھیوریز اور چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کیونکہ لیبیا اور ترکی کے اچھے تعلقات ہیں. گیس ذخائر کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، مزید چل رہی تھیں. ترکی اور لیبیا کا ایک اتحاد ہے تو تاثر تو ایک یہ بھی ہے کہ ایک عدم استحکام دونوں کے درمیان پھیلانے کے حوالے سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. گو کہ ابھی سرکاری سطح کے اوپر جہاز کریش ہونے کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ ٹیکنیکل ریزن دی جا رہی ہیں، اور کچھ موسم کی خرابی بھی بتا رہے ہیں، اور کچھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جہاز کی سچویشن کچھ بہتر نہیں تھی. اور جیسے ہی جہاز جو ہے اسے ہوا میں اڑایا گیا، فوری طور کے پر پائلٹ کی طرف سے رجوع کیا گیا کہ میں دوبارہ ہنگامی لینڈنگ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے دوران ہی جو جہاز ہے وہ کریش کر جاتا ہے. تو خبریں تو آپ کو کچھ ایسی بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. پھر اس سے پہلے ایک اور جو جہاز ہے ترکی کا آذربائیجان سے ترکی آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی رستے کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کریش ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ چیزیں پس منظر میں آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. ترکی اس چیز کو بھانپ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس بات کو وہ کسی حد تک اب ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے کہ وہ تنہا اس ریجن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ترکی اب ایران کے ساتھ ایک اچھے تعلقات چاہتا ہے. دیر آئے درست ہے، اچھی بات ہے. مسلم ممالک کا اتحاد آپس میں ہونا چاہیے، مل کر ہی آگے بڑھنا چاہیے. اگر اردگان نے یا ترکی کے صدر اردگان کی طرف سے اپنی پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے، اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے، تو یہ خوش آئین بات ہے، اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن ہونا وہی چاہیے کہ انڈر دا ٹیبل کچھ نہ ہو بلکہ سارا کچھ ہی سامنے ہو. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس وزٹ کو کیسے دیکھتا ہے. اور ایران بالخصوص جو ایران کا ایک ریاستی میکینزم ہے، ایران کے سپریم
سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی طرف سے کیا اس ملاقات کو کیسے لیا جاتا ہے، ان وزٹ کو کیسے لیا جاتا ہے، اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا البتہ، کیونکہ اسرائیل اور ایران کی جو ٹینشن کی خبریں وہ بھی دوبارہ سے گردش کر رہی ہیں، اور ایران کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران بھی ہمارا گھر ہے، ایران کی سیکورٹی ہماری سیکورٹی ہے، ایران کے اندر اگر عدم استحکام ہوا یا کچھ ایسی چیزیں ہوئیں تو ترکی بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک غیر معمولی بیانات آپ کو سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس اوورال وزٹ کو کیسے لگتا ہے، وہ اس بارے میں ایک حتمی رائے جو بھی آئے گی سامنے میڈیا کے اندر رپورٹ ہوگی یا پس پردہ خبریں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، یقیناً ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی